قرآن شریف کے دو رخ ہیں، ایک کو ظہر کہتے، ایک کو بطن کہتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس دنیا سے وابستہ ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو آخرت سے وابستہ ہے۔ قرآن شریف دونوں کے لیے دنیا کے مسائل اس کو پیچیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آخرت کے مسائل کھلم کھلا بیان فرمائے، کیونکہ وہ ادھار ہے، آنے والی ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے۔ یہاں تک کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آئے گی، شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن جتنے واقعات ہیں وہ سب کے نام قرآن میں آئے، القاریہ والحاقہ والواقعہ، یوم التناد، یوم التغابن، یوم الساعہ، لمح البصر۔ قرآن کریم کی بات صورت ایسی ہے کہ جو فوری طور مومن مسلم کو دنیا کے جنجال سے بھی نکال لیتی ہے۔ دنیا میں دو مسئلے ایسے پیش آتے جس سے انسان زیر عتاب رہتا ہے۔ ایک موذی مرض جس کو طب اور حکمت میں لا علاج مرض کہتے ہیں، اور دوسرا ایسا ظالم جو آپ کو کچل سکتا ہے اور آپ کو فنا کر سکتا ہے اور آپ کی عزت خاک میں ملا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت جو ہے یہ ان دونوں میں اکسیر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ عمر پر آدمی کا وظیفہ ہو، اور جب ایسے احوال پیش آتے ہیں تو پھر توجہ بڑھانی پڑے گی۔ ایسے ایسے امراض دیکھے گئے جس پر ہمیں خود حیرت ہے۔ ہم نے ثواب کے لیے بیان کیا اور ان کو سمجھایا، جتنا فائدہ ان کو ہوا ہے اتنا ہمیں خود یقین نہیں تھا۔ سورت معجز ہے۔ معجز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی کمی کوتاہی کو بھی سیدھا کر دے گی، آپ کے عقیدے کو بھی پختہ کر دے گی۔ ایک 41 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے اور پھر روزانہ ایک دفعہ 18 آیتیں، اور جب کوئی مصیبت یا مرض زیادہ زوروں پر ہو تو پھر 41 بھی کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ 5 اوقات میں 41 پڑھ لیا جائے، ماشاءاللہ۔ فجر میں 41، ظہر میں 41، عصر میں 41، مغرب کے بعد 41، رات کو پھر 41۔ لا الہ الا اللہ۔ میں خود جامعہ کے بعد انتظامی مسائل میں ایسا پریشان رہا ہوں کہ ظاہری اسباب بالکل ہمارے حق میں نہیں تھے، لیکن میں نے مسبب کو پہچانا ہے، اور میں طالب علموں کے دفتر کے سامنے بیٹھ کر یقین کر لوں جب 30 قرآن پورے ہو گئے اس دن کام ہو گیا۔ اللہ، 30 قرآن جب پورے ہو گئے، ایسا نہیں، اللہ امتحان بھی لیتا ہے، دیکھتا بھی ہے کس درجے کا ایمان ہے تیرا۔ جس دن 30واں قرآن ختم ہو رہا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ وہ پڑھے اور آپ بس بابو خان جو ہے نا جیب کو تالا لگایا ہوا ہے۔ طالب علموں کا اکرام، اعزاز، طالب علموں کی خوشنودی، ان کو مالا مال کرنا، یہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ اصل تو خیرات و صدقہ ہے،